ان آیت جے لفظن جے تحت فرمائے دو وخاتم النبیین، یہ قرآن جی نص جو لفظہ کائنات میں ایڑو کو جو دلیل نہ ہے جو حضور جی خاتم النبیین حجر جو خود اللہ قرآن میں ذکر فرمائے چھو، یعنی اللہ جی ذات اعلان فرمائے چھو تو حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیلا رب قرآن میں اعلان فرمائیو تو مجھو محبوب محمد ما اللہ جو آخری نبی ہے۔ امام ابن کثیر رحمت اللہ تعالی علیہ پنجے تفسیر ابن کثیر جے اندر تو اللہ جی ذات بابرکات ان آیت تحت اعلان ایو کیو آ تو کو بعد میں نبی نہیں دو جدے کو نبی نہ تو اچی سگے تو پو ایو ممکن ہی کونے تو پو اللہ جو رسول اچی سگے، اللہ جو آخری نبی محمد مصطفیٰ ہے تو سوا لکھ نبیان جو سردار آخری رسول اللہ جو حبیب محمد مصطفیٰ ہے۔ اللہ تعالی مجھو چون بدن قبول فرمائے فرمائے السلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلى الله عليه صلاة وسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيبي يا حبيب الله۔ حمد و صلاۃ کے بعد میں نہایت ہی واجب الاحترام استاد العلماء فخر اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی فیض محمد سکندری زیدہ مجدہ چیئرمین جشن میلاد النبی کونسل سالکا سکرن اسٹیج پر تشریف فرما معزز علماء اکرام حفاظ اعظام عاشقان مصطفیٰ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو یہ آج کی سالانہ ختم نبوت کانفرنس جاری اور ساری ہے اور رب لم یزل کا کروڑا احسان کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا امتی بنایا، اس کا کروڑا احسان موسم کچھ بھی ہے لیکن رب کائنات نے شرکت کی توفیق عطا فرمائی۔ دوستو یہ ختم نبوت بڑا حساس
مسئلہ ہے۔ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا وَلَٰكِن رَّسُولُ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، یہ اللہ کے رسول ہیں اور نبی خاتم ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور اللہ ہر شے کا جاننے والا ہے۔ تو قرآن کی نص سے ثابت ہوا کہ نبی کریم خاتم ہیں، ان کے بعد کسی نبی نے کسی نبی نے آنا نہیں۔ میرے محبوب آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں نبی خاتم ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ میرے آقا نے فرمایا میں جو کتاب لایا وہ کتاب بھی آخری، اور میں جو شریعت لایا وہ شریعت بھی آخری، میں جو امت میری ہے وہ بھی آخری، اس کے بعد کوئی امت نہیں، اس کتاب کے بعد کوئی کتاب نہیں، اس شریعت کے بعد کوئی شریعت نہیں۔ اس کی حساسیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ دور ہے امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا، اور جب حضور نے پردہ فرمایا اس فانی دنیا سے تو حالات اچھے نہیں تھے۔ کہیں منکرین زکوٰۃ کا مسئلہ، کہیں جھوٹے مدعی نبوت کا مسئلہ۔ ایک لشکر حضور نے اپنی حیات میں اسامہ بن زید کی قیادت میں بھیجا تھا، ابھی وہ تھوڑے ہی فاصلے پر گیا، حضور کی خبر آئی، وہ واپس آ گیا۔ ان حالات میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تمام ان اٹھنے والے فتنوں کا آپ نے جو ہے وہ مقابلہ کیا۔ ان میں سب سے بڑا سنگین مسئلہ جھوٹے مدعیان نبوت مسلمہ کذاب کا تھا۔ مسلمہ کذاب کے پاس صرف دعویٰ ہی نہیں تھا، مال و دولت کے انبار، 40,000 فوج، لیکن قربان جاؤں صدیق اکبر کی صداقت پر، ان کی جہاد پر، ان کی بہادری پر، ان کے پاس بانے ختم نبوت ہونے پر، اولین پاس بانے ختم نبوت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ مسلمہ کذاب کو کیف کردار تک پہنچایا اور رہتی دنیا تک بتا دیا کہ اگر جس کا عقیدہ ختم نبوت کے بارے میں صحیح نہیں، چاہے وہ نمازیں پڑھے، روزے رکھے، حج کرے، لیکن وہ عقیدے کی بنیاد پر وہ مومن، بولو وہ مسلمان نہیں ہے۔ صدیق اکبر نے جو تلوار اٹھائی، مسلمہ کذاب نمازی بھی تھا، روزے بھی رکھتا تھا، اور حج کا زکوٰۃ کا منکر نہیں تھا، منکر تھا، وہ ختم نبوت کا منکر تھا۔ حضور کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد اس نے کہا کہ میں نبی ہوں علیہ السلام۔ تو عزیزان محترم، وہ لمبی چوڑی گفتگو نہیں، حالات سازگار نہیں، بارش ہو رہی ہے، بہرحال کوئی مسئلہ نہیں ہے، سردی کا موسم نہیں ہے، موسم گرمی کا ہے۔ تو عزیزان محترم، اس برے صغیر میں انگریز قابض تھا، اور اس انگریز نے اپنے اقتدار کو مضبوط کرنے کے لیے اس کو ایک نبی درکار تھا۔ انگریز اتنا بے وقوف نہیں تھا، انگریز یہ جانتا تھا کہ مولوی کا کام مسئلہ بتانا ہے، مسئلہ بنانا مولوی کا کام نہیں ہے۔ اس کو پتا تھا کہ مسئلہ بنانا نبی کا کام ہے، اس لیے اسے ایک نبی درکار تھا، اور اس نے جس کا انتخاب کیا وہ مرزا قادیانی تھا، اور پھر اس کو
کو اس انگریز نے پروان چڑھایا، مالی سپورٹ کی، اس کو پاپولر کیا، اور پھر تقسیم ہند کے بعد وہ ٹولہ پاکستان منتقل ہو گیا، اور پاکستان منتقل ہونے کے بعد مسلمان سادہ مسلمانوں کو ان کے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے اس نے اپنا جال بچھانا شروع کیا۔ تو عزیزان محترم، کافی لوگ اس کے اس جال میں پھنستے گئے، شکار ہوتے گئے۔ وقت آیا 1953 کا، تمام مسلمان اکٹھے ہوئے اور ایک باقاعدہ تحریک چلی 1953 میں۔ دوسرے قابلی بھی ساتھ تھے، لیکن سنیوں تمہیں مبارک ہو، وہ آل پاکستان مجلس عمل 1953 میں بنی، اس کی قیادت اہل سنت کی عظیم شخصیت سید ابو الحسنات احمد قادری اس کے صدر، سید امین الحسنات، سید خلیل احمد، مولانا عبد الحامد بدایونی، حضرت علامہ سید محمود احمد رضوی، اور مجاہد ملت مولانا عبد الستار خان نیازی کا مرکزی کردار ہے۔ اور اس تحریک میں عوام اہل سنت نے اپنے سینے پیش کیے، 10,000 سنی ختم نبوت پر جامع شہادت نوش کی۔ آج وہ کام ہے کٹا کے انگلی شہیدوں میں نام۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب پاکستان کی تحریک چل رہی تھی، یہ ساری ٹوٹل جو آج ریلی نکال رہے ہیں، ان کے اکابر یہ کانگریس کے نمک خوار بنے ہوئے تھے، سوائے ان کا ایک مولوی شبیر عثمانی کے، حالانکہ انہوں نے شبیر عثمانی کے گھر بھی یعنی قائد اعظم کا ساتھ دینے پر اس کے گھر پر گندے انڈے پھینکے، لیکن جب پاکستان بن گیا، شبیر عثمانی قائد اعظم کے قریب ہوا تو یہ سارے اس کے دامن میں چھپ گئے۔ آج اسی کے قصیدے پڑھتے ہیں، یہی کام ختم نبوت کا تھا۔ ارے ختم نبوت کی قیادت سنیو تمہارے قائدین کے ہاتھ میں تھی، پھر اس وقت تو کوئی خاطر خواہ اس کی کامیابی نہیں ہوئی، وقت گزرا، اور پھر 1974 کا 7 ستمبر کا دن آیا۔ تو 7 ستمبر کے دن تو فیصلہ ہوا، لیکن یاد رکھیے کہ 30 جون 1974 کو ہمارے علماء تھے تو ان کے بھی، لیکن جو قرارداد قادیانیوں کے خلاف پیش کی، اس کا صحرا سنیو تمہارے قائد ملت اسلامیہ علامہ شاہ احمد نورانی نور اللہ مرکزہ کے سر تھا۔ یہ شاہ احمد نورانی بیٹا ہے شاہ عبدالعلیم مریٹھی کا۔ شاہ عبدالعلیم مریٹھی جو ہے وہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا خلیفہ ہے، امام اہل سنت وہ ہے۔ اس سے پہلے 5 کتابیں قادیانیوں کے رد میں اور ان کی تکفیر فرمائی امام اہل سنت نے۔ تو عزیزان محترم 30 جون 1974 کو مولانا شاہ احمد نورانی نے قومی اسمبلی کے فرم پر یہ قرارداد پیش کی، اور 2 مہینے اس قرارداد پر بحث ہوتی رہی، اور اسی اثناء میں قادیانی فرقے کو بھی مدعو کیا گیا، صفائی کا موقع دیا گیا، اور اس وقت جو ان کا بڑا تھا وہ تھا ناصر، مرزا ناصر قادیانی آیا، اور اسمبلی کے فرم پر اس کو منہ کی کھانی پڑی۔ اس سارے معاملے کو لیڈ کرنے والی شخصیت علامہ شاہ احمد نورانی۔ 2 مہینے کی طویل بحث و مباحثے کے بعد آخرکار اسمبلی نے کی بھاری اکثریت نے اس قرارداد پر دستخط کیے۔ تو عزیزان محترم یہ کوئی آسان کام نہیں تھا، یہ بڑا مشکل کام تھا۔ کئی سیکولر ولی خان جیسے سیکولر، حالانکہ خود بھٹو صاحب سیکولر، ان سیکولر لوگوں سے اگر کام لیا، ان کو قائل کیا، ان کو آمادہ کیا، تو یہ صحرا جو ہے یہ قائد ملت اسلامیہ علامہ شاہ احمد نورانی کے ساتھ۔ تو پھر
7 ستمبر جو آج 7 ستمبر ہے، یہ پاکستان کی تاریخ کا عظیم دن ہے۔ اس دن قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا۔ کیا قرار دیا گیا؟ غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا، اور پھر یہ آئین کا حصہ بن گیا۔ یعنی آئین جو دستور ہے یہ دستور کا حصہ بن گیا، یعنی ان کو قانونی آئینی طور پر دائرہ اسلام سے خارج کیا گیا۔ پاکستان کے اس کارنامے سے عالم اسلام کے اندر جو مسلم حکومتیں تھیں انہوں نے بھی اپنی اپنی ریاستوں کے اندر ان قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت کر دیا۔ تو عزیزان محترم، جلسے بہت سنتے ہو، لیکن یہ کانفرنس جو ہے یہ اہم کانفرنس اس لیے کہ ہماری اس آنے والی نسل کو یہ بتانا مقصود ہے کہ یہ سارا کارنامہ تمہارے اکابرین کا ہے۔ وہ قومیں جو اپنے اکابرین کے کارناموں کو فراموش کر دیتی ہیں، تاریخ ان کو سنا دیتی ہے، ان کا نام و نشان صفحہ ہستی سے مٹ جاتا ہے۔ تو خدا را، اور آج تو موسم خراب ہے، زندگی رہی تو آئندہ سال اس دن کو آپ معمولی نہ سمجھیں، اس دن کو آپ معمولی نہ سمجھیں۔ یہ قادیانی آج بھی نہ مسلمانوں کے دوست ہیں اور نہ اس وطن عزیز پاکستان کے وفادار ہیں، لیکن ان کو سپورٹ کرنے والے کچھ ہمارے سیاستدان اور کچھ ہمارے افسران ہیں جن کے یہ دامن پناہ میں جو ہے پنپ رہے ہیں۔ تو عزیزان محترم، کچھ اور نہیں کر سکتے۔ ہم اس ملک کے پرامن شہری ہیں، یہ ملک پاکستان ہمارے بڑوں نے بنایا، ہم اس کے اندر کوئی تخریب کاری نہیں کرتے، اور اہل سنت کا ریکارڈ ہے کہ اہل سنت اس ملک میں تخریب کار نہیں ہے، اس ملک کے وفادار ہیں، اس ملک کے آئین کے وفادار ہیں، اس ملک کے قانون کے پاسدار ہیں۔ تو عزیزان محترم، اتنا ہم کر سکتے ہیں۔ قادیانیوں کی جو پروڈکٹ ہے، جو ان کی فیکٹریاں ہیں، جو ان کی آمدنی کے ذرائع ہیں، خدارا اس کا تو ہم بائیکاٹ کر سکتے، تھوڑا ہاتھ اٹھا کر میری تائید تو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عقیدہ ختم نبوت پر استقامت کی توفیق عطا فرمائے، اور آنے والی ہماری نسلوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس فتنہ دجل سے محفوظ فرمائے۔ وما علینا